جی السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جتنے میرے بہن بھائی ہیں۔ آج میں پروگرام کے اندر کافی چیزیں آپ کو سکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ سکھانا وہ ہے، بتانا وہ ہے کہ جو آپ کو سمجھ آئے۔ اگر آپ شوق کرتے ہیں گارڈین کا، پلانٹس وغیرہ لگانے کا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے فروٹ پھلوں والے پودے لگانے کا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے ویجیٹیبل سبزی لگانے کا، تو وہ اس نسبت چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا ایک انسان کی ایک سوچ ہے، کوئی کسی اور چیز کا شوق کر رہا ہے، کوئی کسی کا شوق کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو پلانٹس پودے ہوتے ہیں جتنے گھروں کے اندر ہیں، یہ سمجھ لیں آپ نے اگر ان کی کیئر کر لی، ان کی دیکھ بھال کی، اگر ان پلانٹس پودوں سے پیار کیا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے یتیم بچہ جیسے ہوتا ہے اس کی کیئر کی ہے۔ یہ پلانٹس پودے جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور آنے والی بیماریاں جو زیادہ تر ہوا میں آتی ہیں، جو گاڑیوں کے دھوئیں وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں، یا فیکٹریوں وغیرہ کا جو دھواں ہوتا ہے، ان سے بیماریاں وغیرہ جو پیدا ہوتی ہیں، وہ سبھی ان پلانٹس پودوں کے پتیوں کے اوپر ہی اپنے اوپر ہی اٹیک لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو فریش اور تازی آکسیجن دیتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ لگے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارا مالک جو ہے یہ بیماری کسی قسم کی ان تک نہ پہنچے، ان کے اوپر یہ اٹیک کر لیتی ہے۔ تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے، اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے پلانٹس پودوں کو، تو سب سے پہلے ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو سپرے کرتے ہیں، پودا خراب تو نہیں ہو رہا، اس کے پتے ڈیڈ تو نہیں ہو رہے، تو وہ پودا آپ کے لیے بھی بڑی دعا کرتا ہے۔ مین چیز کی طرف آتے ہیں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ جن لوگوں نے پلانٹس پودے جو ہیں وہ انڈور رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کمروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں یا گراج کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پلانٹس پودوں کو اچھی طرح سے باہر نکالیں، اپنے مالی کو کہہ کے نکالیں یا خود نکالیں، نکال کے ان کو باہر رکھیں۔ باہر رکھنے کے بعد اچھی طرح سے اس کے جتنے بھی ڈیڈ پتے ہیں ان ڈیڈ پتوں کو اتاریں۔ اتارنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گوڈی کریں، ہلکی ہلکی سی 1-2 مٹھیاں اس کو کھاد ڈالیں۔ اس کے بعد اس کو پتے جو ہیں اس کے اچھی طرح سے واش کریں۔ 3 یا 4 دن تک اس کی باہر کی تازی جو ہوا ہے وہ ان کو لگوائیں، تاکہ پودا جو ہے وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، پودے کو ایک نیا رخ مل جاتا ہے، نئی زندگی مل جاتی ہے، وہ دوبارہ اپنی کیئر کی طرف جو ہے نا وہ پھر توجہ لے کے آتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو پلانٹس پودا آپ کا خراب ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دعا نہیں، آپ کو بد دعا دیتا ہے جب بھی وہ پودا خراب ہوگا۔ یا تو آپ نے رکھنا نہیں ہے، رکھا ہے تو پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ سنچیریے کا پودا ہے، یہ آگے وہ کیٹس والا ہے، یہ جیٹ پلانٹ ہے، اور یہ بونس ہے، اور یہ سنیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں اس کی کافی گھروں میں نے دیکھا ہے اکثر جو ہے اس کی سائڈیں کالی ہوتی ہیں، اوپر سے یہ نوک جو ہے یہ جلنا شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ یہ آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہو۔ اگر آپ کے پاس سنیک کا پودا ہے، اس کو 1 پاؤ دودھ لے لیں، 1 پاؤ اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح سے گوڈی کر کے اگر آپ وہ اس کو ڈالتے ہیں، تو اس کے اندر بچے پپس بھی اس کو زیادہ آتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی کلر بھی اس کا لائٹ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ آگے آ جاتے ہیں تو میں اسی پروگرام کے اندر کافی چیزوں کا آپ کو اسی لیے بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی اس پودے کے بارے میں بتا دیں، اس پودے کے بارے میں بتا دیں۔ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں باجی، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، ان کا آج بھی مجھے میسج آیا تھا کہ ان کا کوئی اورنج وہ اس کا اپنا مالٹے کا پودا ہے، تو اس کے اوپر کو کیڑے وغیرہ اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں نے اسپیشل ایک پروگرام کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو جائے۔ اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کرنا ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کا جو ہے مشک وحید جو پودا ہے اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کرنا ہے۔ اب میں نے یہ طریقہ ہے کہ جتنے بھی کمنٹس ہوتے ہیں، ان کے جتنے بھی شوق ہیں پلانٹس وغیرہ کے حوالے سے، وہ پروگرام کے اندر ہی میں بتا دیا کروں گا، تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اوپر پروگرام ہی کر دیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں آگے۔ یہ ہے لیمن کا پودا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پھل کرنے کے لیے 7ویں مہینے سے لے کے 8ویں مہینے کے اندر آپ اس کی ہلکی ہلکی سی جو جس چیز کو پھل نہیں لگ رہا، لیمن ہے نہیں لگ رہا، یہ میں بار بار پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پودا بشی بھی بنا سکتے ہیں، زیادہ پھل لینے کے لیے اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کو پھل بھی زیادہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو کٹنگ وغیرہ کرنی ہے، دوبارہ سے اس کی شاخیں وغیرہ نکلیں گی، تو فوری طور پہ اس کو ڈائسین سپرے جو ہے وہ کرنا ہے۔
اگر آپ ڈائسین سپرے نہیں کریں گے تو پتہ میں روڈ بیماری جو ہے وہ ان نازک اور جو ان کے اوپر اٹیک کرے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ضرور اور لازماً کرنی ہے تاکہ آپ کا لیمن کا پودا جو ہے وہ زبردست اور ٹھیک رہے۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ پھل سے کتنا بھرا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں نے طریقہ یہ کیا تھا۔ اب آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ 4 پودے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جی، یہ پودے ہلدی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہلدی جو ہے وہ باہر کی ہے، یہاں ایک ہوتی ہے ہمارے عام ہوتی ہے، لیکن یہ باہر کی ہلدی ہے۔ اس کے 4 پودے ہیں۔ اگر آپ نے بھی لگایا ہوا ہے تو آپ اچھی طرح سے اس کو سائڈ سے گوڈی کرنا، گوڈی کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی ڈیکمپوز گوبر کھاد اور لکڑی کی راکھ اس کے اندر مکس کر کے اگر ڈالیں گے، اس کے نیچے ہلدی بھی زیادہ بنے گی اور پودا بھی بہترین یہ چلے گا۔ تو جی وہ میں ہلدی کے پودے کے بعد آپ کو ایلیفینٹ کے پودے کے پاس لے کے آ گیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ایلیفینٹ کا پودا ہے، یہ بھی کمنٹس ہے کسی کا واٹس ایپ پہ کہ وہ جی ہمیں برا لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے، تو میں نے اسی لیے میں نے کہا جی میں بتاؤں گا، آپ کو بتایا بھی ہے لیکن پھر بھی پروگرام کے اندر بھی ان کو بتا دوں۔ اگر آپ کا پودا اسی طریقے سے اگر وہ گروتھ کر کے اگر اس طریقے سے وہ نیچے کی طرف لیٹ گیا ہے یا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو یہاں سے کٹنگ کر کے، یعنی کہ یہاں پہ اگر پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں اس ایریے سے پتے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے کم سے کم بھی 2.5 انچ نیچے آنا ہے، 2.5 انچ یہاں تک بن جاتا ہے۔ یہاں سے اس کی کٹنگ کر کے دوبارہ سے اس کو اسٹریٹ رکھ کے 14 یا 18 انچ گملے کے اندر اس کو لگا دو، ٹھیک ہے، بڑا زبردست چلے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایریا نیچے آنا ہے، جو مڈ والا ایریا یہاں سے آپ نے 3 انچ چھوڑ کے اس پیس کو کاٹ لینا ہے۔ اس کو پیس کو کاٹیں گے تو اوپر اس کی جگہ بچتی ہے اتنی، جو جگہ اتنی بچی ہے اس کے آپ 4 پیس کاٹ کے، ٹھیک ہے، مٹی کے اندر آپ لگا سکتے ہیں، بہترین یہ بھی چل جائیں گے اور ان کی گروتھ بھی ہوگی اور یہ پپس بھی 4-5 ایک دم نکالیں گے۔ یہ والا بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہے، اس کو بھی طریقہ یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس طریقے کا کوئی بھی بندہ ساتھ میں اپنی تعریف میرے اللہ کی ذات کی ہے، شکر الحمدللہ۔ یہ جو ہنر تجربہ مجھے سب کچھ دیا ہے میرے اللہ کی ذات نے دیا ہے، میں لوگوں کو اس طرف لے کے جاتا ہوں جو لوگوں کا شوق بڑھے گا۔ یہاں ایک میں اور پودا ہے، اس پودے کے پاس آپ کو لے کے جاتا ہوں اور آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ یہ والا پودا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈرائی سینیوں کا پودا، مجھے کافی دفعہ واٹس ایپ پر پوچھا گیا ہے کہ اس پودے کے بارے میں نے کافی چینل والوں کو یہ پوچھا ہے، لیکن مجھے پراپر طریقے سے کسی نے ٹھیک طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا۔ مرتضیٰ صاحب آپ بھی پرانے ہیں تو اتنا آپ تجربہ رکھتے ہیں، اس پودے کی خوبصورتی اس کی دیکھنے کے لیے کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ ایک ہی ٹہنی جو ہے وہ اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے، تھوڑا سا عجیب لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو یہ ٹھیک اس کے 1.5 مہینے کا جواب دے رہا ہوں، 1.5 مہینے کے بعد، اسی لیے 1.5 مہینے کے بعد جواب دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کو سچ دکھانا ہے، سچ بتانا ہے کہ حقیقت ہوتی کیا ہے۔ اگر ایسے بتاتا تو شاید ہو سکتا ہے ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا، وہ ٹائم ویسٹ میں نے خود کیا ہے ان کو صحیح بتانے کے لیے۔ اب میں ڈرائی سین کے پودے کے پاس لے کے آ گیا ہوں۔ جب آپ نے ڈرائی سین کے پودے کی آپ نے کٹنگ لگانی ہوگی، کٹنگ لگائیں اس کی جنوری فروری مارچ میں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی کٹنگ لگا دینی ہے 1 پیس کی، ٹھیک ہے، 1 پیس کی 1 ڈنڈی آپ نے لگا دی ہے، اوپر والی یہ آپ نے کومپل لگا دی ہے ایسے والی، ٹھیک ہے۔ جب یہ کومپل آپ لگا دیں گے، اس کومپل کو جو نیچے اس کی پکی ڈنڈی ہوگی وہ 4 سے 5 انچ زمین میں جائے گی، اوپر والا صرف اتنا سا ایریا یہ چھوڑ دینا ہے۔ جب یہ چل رہی ہوگی تو یہ اوپر والے پتے اس کے خشک ہو جائیں گے، ڈیڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ میرا پودا مر چکا ہے، لیکن یہ مرا نہیں ہوتا۔ کچھ دن کے بعد جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ بالکل جلنا شروع ہو گئے، پھر اسی ٹہنی کو آپ نے یہاں سے کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اوپر والے پتے یہاں سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے، اس جگہ سے۔ جب آپ کٹنگ کر دیں گے تو بے فکر ہو جائیں۔ اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے ڈرائی سینیوں کی کہ مین چیز ہے یہ اس کی ایک ہی ٹہنی اوپر 4-5 فٹ نہیں جانی چاہیے، یہ نیچے سے بشی ہونا چاہیے۔ 4 سے 5 جو ہیں وہ اس کے سائڈوں پر ہونے چاہیے، مین اس کا مڈ نیچے 1 ہونا چاہیے، تو یہ گملے کے اندر بھی خوبصورت لگے گا، کیاری کے اندر بھی خوبصورت لگے گا۔ 1.5 مہینے کا جواب بعد دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بالکل اسی طریقے سے ان کو لگایا تھا۔ اب یہ 4 سے 5 پودے ہیں، میں آپ کہیں گے تو آپ کو وہ بھی میں چیک کروا سکتا ہوں۔ یہ والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا اچھی طرح سے دیکھ لیں، یہ میں قریب کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ مین چیز یہ ہے، یہ میں نے نیچے ایک میں نے کلم لگائی تھی، اس کے بعد اسی طریقے سے یہ
اس کی میں نے یہاں سے کٹنگ کر دی۔ اب اس کے پاس جی 6 پودے موجود ہیں اس کے اوپر، یہ دیکھ لیں پودا کتنا بشی ہے، اور آپ اس کو اگر گملے میں لگایا ہو تو یہ کتنا خوبصورت لگے گا۔ اور میں ساتھ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی بھی نرسری پر چلے جائیں یہ آپ کو سنگل ٹینی میں ملے گا۔ جس طریقے سے میں نے اس کو بشی بنایا ہے اس طریقے کا پودا آپ کو بہت ہی کم کسی نرسری پر ملے گا۔ بعد میں مجھے کمنٹ کر کے بھی بتانا کہ ہاں ہمیں بھی ایسا ملا ہے۔ کافی کم نرسری ہوں گی جس کے پاس اس طریقے کا ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا، ایک پیس والا ہی ہوتا ہے۔ تو پودا ایسا تیار کریں، گملے کے اندر بھی بشی پودا تیار کریں جو کسٹمر اگر خریدے تو اس کو بھی خریدنے کا مزہ آئے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔